ریڈیو پاکستان عالمی یوم ملکیت دانش کے موقع پر مذاکرہ سنیے۔ میزبان بشرا اقبال۔ السلام علیکم، میرا نام بشرا اقبال حسین ہے اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے خصوصی پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے 26 اپریل کے حوالے سے، جسے دنیا بھر میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال اقوام متحدہ کی جانب سے جو ان کی باڈی ہے وہاں سے ایک تھیم دیا جاتا ہے۔ سال 2022 کا جو تھیم ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہے، یعنی حقوق دانش، نوجوان اور بدلتی ہوئی دنیا میں وہ اپنے مستقبل میں اپنی جو انوویشنز ہیں یا ان کی جو جدید سوچ ہے اس کا کس طرح سے تحفظ کر سکتے ہیں۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کن لوگوں پر اپلائی ہوتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کر رکھا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب میثاق عارف صاحب کو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی آرگنائزیشن کے ایک ڈائریکٹر سیف اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ۔ اور قانون کے بارے میں ہمیں بتائیں گی عائشہ احمد، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی اور پچھلے 11 سال سے پریکٹس کر رہی ہیں، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ان کی خصوصی دلچسپی کا ایک سبجیکٹ ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کا آغاز ہم کریں گے میثاق عارف صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس یا دانشورانہ ملکیتی حقوق، تھوڑی ایسے کمپلیکیٹڈ سی مشکل سی ٹرم لگ رہی ہے، یہ ہے کیا؟ جی سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرام میں۔ میں اپنے بہاف پہ بھی اور میری آرگنائزیشن جو IPO پاکستان اس کے بہاف پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا میں آپ نے پروگرام جو کر رہی ہیں۔ جب ہم دانش یا انٹلیکچوئل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انٹلیکٹ، ہر وہ چیز جو آپ کے ذہنی تخلیق ہے، جو کسی بھی ذہن نے کوئی چیز تخلیق کی ہے، وہ کوئی رائٹ اپ ہو سکتا ہے، کوئی آرٹیکل ہے، کوئی میوزک کمپوز کیا ہے، کوئی فلم بنائی ہے، کوئی انوینشن کریٹ کی ہے، کوئی نام لکھا ہے، کوئی سمبل بنایا ہے، کوئی لوگو بنایا ہے، جو بھی کوئی اس طرح کی پروڈکٹ یا پروسیس یا کوئی سمبل، کوئی نیومیرک نمبر، جس طرح میں نے بتایا، ایسی کوئی بھی چیز جو ایک انسان اپنے ذہن کی سوچ سے اسے تخلیق کرتا ہے، اس کو حقوق دانش اگین انٹلیکٹ ہے، اس کو ہم حقوق دانش یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں۔ اچھا، جو مجھے سمجھ آیا آپ کی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ہمارے سننے والوں کے لیے بتایا، یعنی آپ کوئی بھی آئیڈیا سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے جو کہ کارآمد ہوتا ہے معاشرے کے لیے کسی بھی طرح سے، اس کو پھر آپ کسی کتاب کی شکل میں لکھتے ہیں، کسی مضمون کی شکل دیتے ہیں، کسی ڈیزائن میں یا آرٹ کی شکل میں، کسی بھی فن میں اس کو اجاگر کر لیتے ہیں، اس پہ کوئی فلم بنا لیتے ہیں، یا کوئی فارمولا ایسا ہے جو کہ کوئی کسی نئی سائنسی ایجاد کا باعث بن سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا ڈیزائن جو کہ کسی بلڈنگ کا یا کسی مشین کا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی سب چیزیں آ جاتی ہیں حقوق دانش کے زمرے میں۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، بڑی اچھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جب وہ چیزیں ایکسپریس ہو جائیں تو وہ آپ کی انٹلیکٹ، وہ آپ کا رائٹ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جتنے بھی حقوق دانش یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں، یہ کانسیپٹ یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اپنا یہ جو رائٹ ہے جو آپ ایکسپریس کر کے اس کو پھر آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ادارہ جیسے بنا ہوا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ آرگنائزیشن، تو اس پروٹیکشن سے وہ آپ کی جس طرح کوئی اور باقی پراپرٹیز ہے، آپ کا گھر ہے وہ آپ کی ملکیت ہو جاتا ہے، اسی طرح یا انلیس آپ کسی کو یہ آگے دیں یا رینٹ آؤٹ کریں یا سیل آؤٹ کریں، اسی طرح یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہیں جو ہم نے آپ نے ذکر کیا، میں نے بھی کیا، جو ٹریڈ مارک کی صورت میں ہے، جب ہم ٹریڈ مارک کرتے ہیں تو وہ کوئی نام ہے، نمبر ہے، کاپی رائٹ آپ نے بھی ذکر کیا، جس کو ہم رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں۔ ہاں جی، جب کوئی کاپی رائٹ کے زمرے میں آتے ہیں، کوئی ٹریڈ مارک کے زمرے میں آتے ہیں، کچھ انڈسٹریل ڈیزائن کے زمرے میں آتے ہیں، کچھ اسی طرح پیٹنٹ ایجادات جو ان کے زمرے میں آتے ہیں، تو وہ سارے IPO پاکستان کے پاس پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ جب پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ایکسکلوسیو رائٹ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جب ایکسکلوسیو رائٹ ہے تو پھر آپ ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو فرنچائز آگے کر سکتے ہیں، آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کو رائٹ دے سکتے ہیں یوز کرنے کا، اور اس کے
وساست سے ہی آپ ایک ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ نے کوئی چیز سیل کی، کسی کو فرنچائز دی، تو آپ کو اس کی رائلٹی ملتی، پیمنٹ ہوتی ہے. آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، آپ اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے وہ اور آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے. اگر میں انسانی تاریخ کو دیکھوں تو انسان نے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھا اور ایک دوسرے کی نقل کر کے تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ بنی. تو اس کی سیف اللہ خان صاحب تاریخ کیا ہے؟ کب یہ پتا چلا کہ اچھا یہ دانش کے جو حقوق ہیں ان کا بھی تحفظ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی یا حقوق دانش کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اور یہ شروع ویسے ایجادات سے ہوا تھا اور کاپی رائٹ سے ہوا تھا. لیکن اس میں پاکستان کے بننے سے پہلے یہ سارے قوانین موجود تھے، لیکن اس میں زیادہ تر جو چینجز آئی ہیں وہ جب 1995 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، مختلف ایگریمنٹس ہوئے، اس میں ایک ایگریمنٹ جو تھا وہ حقوق دانش سے متعلق تھا. تو اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں تجارت کو ہارمونائز کیا جائے اور لوگوں کو، ملکوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے ایک جیسے قوانین کی موجودگی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پاکستان میں بھی، چونکہ وہ بھی WTO کا رکن بنا 1995 میں، تو پاکستان نے بھی WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، تو پاکستان نے چونکہ وہ سیگنیٹری ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، تو جو ایگریمنٹس ہے اس میں یہ بھی شامل تھا حقوق دانش کا. تو پاکستان نے بھی اپنے قوانین جو ہے وہ اس کے مطابق بنا لیے. صحیح. عائشہ، پاکستان میں قوانین کی بات بتائی ہمیں سیف اللہ خان نے، کیا قانون ہے اس حوالے سے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس یا حقوق دانش کے حوالے سے؟ دیکھیں، وہ اکثر پاکستان میں جو ہے نا وہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہاں پر قوانین بہت اچھے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ مشکلات ہو جاتی ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. قوانین کے حوالے سے ہیں تو بہت زیادہ قوانین ہیں، لیکن جو 3 بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فیمس اور جن کے بارے میں IPO پاکستان بہت زیادہ کام کر رہا ہے، کیونکہ آج سے 15-20 سال پہلے جب اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا تھا قوانین کے بعد، تو لوگوں کی آگاہی کے لیے بہت زیادہ ورک شاپس اور سیمینار، جس میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں پارٹ رہی ہوں ان سیمینارز کا، اس میں ٹریڈ مارک آرڈیننس ہے، کاپی رائٹ آرڈیننس ہے اور پیٹنٹس آرڈیننس ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی لوگوں کو دی جا رہی ہے. اور لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سالہ سال یا پوری زندگی لگا کر کوئی انسان ایک کتاب لکھتا ہے، کوئی انوینشن بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو اس سے اگر اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے آپ نے پوری زندگی کے بعد اپنا گھر بنایا اور وہ کوئی اور قبضہ کر لے تو کتنی تکلیف ہوگی. اسی طرح ایک مصنف نے یا کسی انسان نے کوئی نہ کوئی انوینشن کیا ہے تو اس کو اگر چوری کر لیا جائے اس کا ڈیزائن یا اس کے کاپی رائٹس اس کے اگر اس کو تحفظ نہ دیا جائے قانون کے ذریعے تو اس کی ساری زندگی کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اس طرح کے واقعات آن اینڈ آف، خاص طور پر جو کہ آپ نے کتاب کے حوالے سے بات کی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں نو آموز کہ ہم نے اپنی شاعری یا اپنی کتاب جو تھی وہ تصحیح کے لیے کسی سینئر کو بھیجی تھی اور انہوں نے اپنے نام سے اس کو شائع کرا دیا. جی، اس کے اوپر قوانین تو بہت سخت ہیں اور امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ضروری بات یہی ہے کہ لوگ اس رجسٹریشن والے پروسیس میں ضرور جائیں، کیونکہ انٹل اینڈ انلیس لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ رجسٹر نہیں کرائیں گے. انفارچونیٹلی جس طرح آپ کوئی بھی زمین خرید لیں اور اگر آپ کے پاس ملکیت کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، گاڑی خرید لیں تو اور آپ کے پاس اس کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کو یہ جج کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کس کی ملکیت ہے. اسی طرح IPO پاکستان از ڈوئنگ اے بگ ورک کہ وہ اس چیزوں کو لوگوں کو ایک تو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی ریکگنیشن کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ رجسٹر کر رہے ہیں. اس سے پہلے کوئی ادارہ موجود نہیں تھا جو کہ رجسٹریشن کے لیے کام کر رہا تھا. اہم ایک نقطہ اٹھایا ہے اور وہ آگاہی کا ہے. میں جانتی ہی نہیں ہوں ایک مسئلے کے بارے میں، ظاہر ہے کہ میں اس کے حل کی طرف کیسے جا سکتی ہوں. تو ہمارے ہاں بھی شاید لوگ اسی طرح سے سمجھتے ہیں. آپ کو بس کس طرح کے کیسز آتے ہیں اور جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ ایسے آپ کے حقوق دانش کا تحفظ کر رہا ہے اور آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، تو عمومی طور پر حجت برائے حجت سننے کو ملتی ہے. جو بات تھی قانون کی یا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے، ہمارے بہت سے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، جیسے محترمہ نے بتایا کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ لاز ہیں. کاپی رائٹ کی ہم بات کریں تو کاپی رائٹ میں بہت سی چیزیں کور ہوتی ہیں. آپ کا جتنا کریٹو انڈسٹری ہے، جی، میوزک، فلم، آرٹ، اسکلپچرز، آرکیٹیکچر، فوک لور، یہ سب کاپی رائٹ میں آتے ہیں. میں یہ ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ کاپی رائٹ کا اپنا فیلڈ ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ٹریڈ مارک ہے جس میں آپ کا نام ہے، نیومرل ہے، کوئی نمبر ہے، کوئی آپ لوگو ڈیزائن کرتے ہیں.
یہ سارے ٹریڈ مارک میں آتے ہیں. کوئی جیسے آپ نے نام، جیسے آپ کے اس پہ ریڈیو پاکستان کا اپنا ایک لوگو ہے، یہ ٹریڈ مارک. اسی طرح جو پیٹنٹ ہیں، پیٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی انوینشن ریلیٹڈ چیزیں جو رجسٹر ہوتی ہیں ہمارے پاس، وہ ہے. ٹریڈ سیکرٹ ہے، انڈسٹریل ڈیزائن ہو گیا، وہ ہے. پھر کچھ مشروبات ہیں، ان کے فارمولاز ہیں. کچھ ڈرگز ہیں، میڈیسن ہیں، ان کے فارمولاز ہیں. یہ سارے پیٹنٹ میں پروٹیکشن ہوتی ہے. آج کل ایک نئی چیز ہے جسے ہم جغرافیکل انڈیکیشن کہتے ہیں، اس کو ہم جی آئی کہتے ہیں. وہ جی آئی کا مطلب ہے جو کسی خاص علاقے میں اس علاقے کی خصوصیات اس پروڈکٹ میں شامل ہو جائیں اور وہ پروڈکٹ اس علاقے کی وجہ سے جانا پہچانا جائے. جیسے باسمتی رائس چاول ہے، وہ ایک خاص بیلٹ میں ہوتا ہے، اور وہ چاول ادھر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی خصوصیات اسے یہ کہ اس کی آب و ہوا، اس کی مٹی، اس کا پانی، اس کا ٹمپریچر، یہ سارے جو اس میں ایڈ، اس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ میں وہ خصوصیات آتی ہے. اس لیے آج کل یہ بھی ایک نئی فیلڈ ہے جس میں ہمارا پاکستان کافی ابھی کر رہا ہے. یہ وہ ہماری ٹائپس ہیں. اویئرنیس کا تعلق سے میں نے بتایا کہ ہم ریگولرلی یونیورسٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہم نے تمام یونیورسٹیز، کوئی 49 یونیورسٹیز کے اندر ٹسک آفس کے نام سے ٹیکنالوجی انوویشن سپورٹ سینٹر، وہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں آفیسز، اور ہم ان سے ریگولرلی انٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کی اور ایجادات ریسرچ ہوگی، نئی ایجادات آئیں گی، وہ پیٹنٹ فائل ہوگی. پھر اس کے بعد وہ کمرشل ایکٹیویٹی میں چلے جائیں گے. جب کمرشل ایکٹیویٹی میں جائیں گے تو نیشنل اکانومی یا قومی دولت میں جو ہے نا اضافہ ہوگا، یہ ایکٹیویٹی لوگوں کا ذریعہ معاش بڑھے گا. اور چیمبر کے ساتھ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اویئرنیس کی، ان کے تھرو بزنسز کو، جوڈیشری جو بینچ اینڈ بار کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. آگاہی ہوگی تو اس کی انفورسمنٹ ہوگی. اچھا سیف اللہ خان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ یہ تو بہت ہی مجھے لگا کہ وسیع فیلڈ ہے، لیکن ہم اگر اس کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کریں تو کون سی ایسی بنیادی فیلڈز ہیں جس میں لازمی ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ضروری ہیں اور پھر ہم اپنا کام آگے چلائیں؟ دیکھیے جی، حقوق دانش جیسے آپ نے فرمایا بہت وسیع فیلڈ ہے، اور اس کو جو ہے نا ڈیوائڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے روایتی اور غیر روایتی. تو روایتی میں جیسے آپ نے میڈم عائشہ نے بھی بتایا کہ ٹریڈ مارکس آتے ہیں، کاپی رائٹس آتے ہیں، پیٹرنس آتے ہیں، انڈسٹری ڈیزائن آتے ہیں. اور کچھ جو ہے نا غیر روایتی ہیں جس میں جینیٹک ریسورسز ہیں، فوک لور ہے، ٹریڈیشنل نالج ہے، اور پی بی آر پلانٹ بریڈر رائٹس ہیں. جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے تو اس کے لیے ٹریڈ مارکس ضروری ہیں. کاپی رائٹ جو ہے جیسے بساس صاحب نے بتایا کہ اس میں اور بہت ساری فیلڈ ہے، پبلشنگ انڈسٹری ہے، میوزک ہے، آرٹ ورک ہے. تو ہر فیلڈ اپنے فیلڈ کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن میں، کاپی رائٹ کی رجسٹریشن میں، پیٹنٹ رجسٹریشن میں، ڈیزائن رجسٹریشن میں، اور جغرافیکل انڈیکیشن کی رجسٹریشن میں. فیلڈ ہر ایک امپورٹنٹ ہے ہر فیلڈ والوں کے لیے، اور سارے لوگوں کو جتنے بھی فیلڈز ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کا کریٹو ورک ہوتا ہے اس کے متعلق اس کو آگاہی ہو، اور اس کو یہ پتا ہو کہ یہ جو کریٹو ورک میں نے کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اگر وہ اس چیز کو سمجھے تو میرے خیال میں وہ رجسٹریشن بھی کریں گے، اور اس کی جب اس کی کوئی وائلیشن ہوگی تو وہ ضرور جائیں گے کنسرنڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس تاکہ اس کی انفورسمنٹ کرے، اور ملک کی جو ریونیو جو اس سے کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی اوریجنل یا جینون پروڈکٹس ہوتے ہیں جب ان کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو اس سے پراپر جو ہے نا ہمارے ریونیو کو ٹیکسز وغیرہ جاتے ہیں. جو انلیگل ہمارے جو بھی لوگ کرتے ہیں پروڈکٹس مینوفیکچر کرتے ہیں، تو چونکہ فیک ہوتی ہے، انلیگل ہوتی ہے، تو وہ اس طرح جو ہے ہمارے ایکسچیکر میں ان کو کوئی ٹیکسز وغیرہ وہ ایڈ نہیں کرتے. تو یہ بڑا جو ہے نا وہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جینون بزنسز کو پروموٹ کریں اپنے ملک میں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی پروڈکٹ لیں وہ اوریجنل ہو، جینون ہو، نہ کہ فیک ہو. کیونکہ فیک سے ایک تو وہ پرائس جو ہمارا کنزیومر ہے وہ پوری دیتا ہے، لیکن بدلے میں اس کو وہ اوریجنل چیز نہیں ملتی، وہ اس کو فیک ملتی ہے. تو اور پھر اس کے بعد وہ کوالٹی کلیم ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ اوریجنل نہیں اوریجنل نہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں جاتے ہمارے اس میں، تو وہ ہمارا ریونیو سسٹم ہے اس نہ صرف مطلب کنزیومر کو نقصان ہے بلکہ ملک کو بھی نقصان ہے. اچھا، ہم عائشہ اکثر سنتے ہیں، ابھی بات کر رہے تھے سیف اللہ خان صاحب کے اوریجنل اور فیک اور برانڈس کا تو بہت بڑا ایک ایشو ہے. آج برانڈ لانچ ہوتی ہے، کل پتہ چلتا ہے اس کی کاپی آ گئی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں چربا فلمیں بنتی ہیں، چربا سازی کا موسیقی بنائی جاتی ہے.
تو کیا کورٹ میں درخواست دی جا سکتی ہے؟ کون سی کورٹ میں ہم اس کے لیے رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ جو بھی درخواست ہے اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ کلیم وہی شخص کرے گا کہ جس کی اوریجنلی وہ آئیڈیا تھا یا ٹریڈ مارک تھا یا کاپی رائٹ اس کے پاس تھا یا پیٹنٹ تھا، جس کے پاس قانونی ملکیت کے حقوق موجود ہوں. جی بالکل. اس کے لیے بڑی کلیئر بات دونوں جو معزز مہمان ہیں وہ بتا رہے ہیں IPO پاکستان سے کہ جی رجسٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قانون بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو کہ اپنے رائٹس کے بارے میں جس کے پاس کمپلیٹ اویئرنیس ہوتی ہے اور اس نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہوتے ہیں. اس کو میں اور ایلیبوریٹ کر لوں، جو آپ کا کوشچن بہت امپورٹنٹ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہیں یہ پرائیویٹ سول رائٹ، لوگوں کے رائٹس ہیں. اس کے لیے صرف جو قانون سارے موجود ہیں، قانون میں پینلٹیز موجود ہیں. ابھی جو سسٹم پاکستان میں ہے وہ ہم نے پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کی سیپریٹ عدالتیں بنائی ہیں، کراچی، لاہور اور اسلام آباد. صحیح. جتنے بھی یہ کیسز اس کی وائلیشن کے ہوتے ہیں، میرا حق یا کسی کا حق کسی نے چھین لیا یا کسی کا لوگو یوز کر لیا، وہ ان کورٹس میں جائے گا. اچھا، اور ان کورٹس کو ہم کیا نام؟ انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹرائبیونل. انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹرائبیونلز، یہ تین اسٹیبلش ہو چکے ہیں. ایک کراچی میں ہے جو سندھ اور بلوچستان کو دیکھتا ہے، ایک لاہور میں جو پنجاب کو دیکھتا ہے، ایک اسلام آباد میں جو اسلام آباد اور نارتھ KP کو دیکھتا ہے. اچھا، اس میں سزا بھی ہوتی ہے اینڈ میں کوئی، جیسے ہم کسی بھی اور کرائم کی سزا جو ہوتی ہے تو میکسیمم کتنی؟ جی، اس میں ہر قانون کے اندر اپنی اپنی سزا مقرر ہے. جیسے کاپی رائٹ کی بات کریں تو اس میں پہلے سزائیں کم تھی، ابھی ہم نے جو امینڈمنٹس کی اس میں سزائیں ہم نے بڑھا دی ہیں. پہلے منیمم فائن نہیں تھا، ابھی ہم نے منیمم فائن بھی بتا دیا. تو یہ اب جو سزا ہے وہ 6 months to 1 year ہے، کسی کے لا میں، ٹریڈ مارک میں 2 years ہے، کہیں 1 year ہے. بٹ کرمنل اور سول دونوں ریمیڈیز موجود ہیں. اس میں امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں فائن بھی ہو سکتے ہیں. اور ان کیسز میں جب ہم بات کرتے ہیں سول، تو وہاں پہ ڈیمیجز بھی اس میں انوالوڈ ہے کن چیزوں میں. تو یہ اس میں قانون پوری پروٹیکشن دیتا ہے. سزائیں موجود ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں. ہمارا ان لاز کے حساب سے ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جیسے کہ پاکستان کسٹمز ہے، پیمرا ہے، FIA ہے، پولیس ہے، یہ تمام IPO پاکستان کے قانون کے تحت یہ تمام ادارے اس قانون کے تحت پابند ہیں. IPR کے رائٹس جو لوگوں کے انفرنج ہو رہے ہیں اس کو روکیں اور اس کی انفورسمنٹ کریں. صحیح. سیف اللہ خان صاحب، کہ بزنس میں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ لوگو جو ہے کسی دکان کا تھا، یا یہ نام جو تھا یہ کسی جلیبی والے کا تھا یا کسی مٹھائی کی دکان کا. لیکن ہمارے ہاں عموماً جو لکھنے پڑھنے والے ادیب لوگ ہوتے ہیں انہیں تو علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ قیمتی ہے، ان کا جملہ، ان کے لفظ، تو وہ بھی رجسٹرڈ کرائیں. تو اس میں کس طرح کا، تھوڑا سا مجھے ادب کے خاص طور پہ حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے. جو ہمارے آرٹ لٹریچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا جو ورک ہے یا ان کا جو کام ہے وہ آتا ہے کاپی رائٹ میں. مطلب کاپی رائٹ کے بہت سارے کاموں میں ایک یہ جو بکس لکھ لینے کا آنے والا کام ہے یہ شامل ہے. کاپی رائٹ تھوڑا سا ٹریڈ مارک سے اور پیٹنٹ سے اس حوالے سے مختلف ہے کہ کاپی رائٹ لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کاپی رائٹ کسی نے ایکسپریس کر لیا، مطلب وہ سامنے آ گیا، تو اسی ٹائم سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگر اس کو رجسٹر کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ والنٹری اس کو رجسٹر کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے، جیسے میڈم عائشہ نے بتایا کہ پاکستان میں جب پولیس یا کوئی بھی ادارہ اس کی انفورسمنٹ کرتا ہے تو وہ کوئی ایویڈنس چاہتا ہے، مانگتا ہے اس سے جس کا حق جو ہے وہ مارا گیا ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا ایز اے پرائما فیشی ایویڈنس کام کرتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہی مطلب کوئی بندہ، کوئی لٹریچر سے ریلیٹڈ بندہ اپنی شاعری پبلک میں سناتا ہے یا کوئی اسپیچ کرتا ہے تو اسی ٹائم وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. چونکہ پبلک ہو گئی اور اس نے پہلی بار پڑھ دی جی تو وہ محفوظ ہو گئی. اس کے لیے رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. لیکن ہمارے اداروں کے لیے وہ چونکہ وہ مانگتے ہیں، کیونکہ ابھی اتنی ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کی
چیزوں کے ساتھ آگاہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے ملک میں یہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے، اور دنیا کے چند اور ملکوں میں بھی ہیں، لیکن میجارٹی کنٹریز میں یہ رجسٹریشن کا عمل نہیں ہے. کاپی رائٹ کے حوالے سے صرف میں بات کر رہا ہوں، ٹریڈ مارک اور پیٹنٹ کی نہیں کر رہا. اونرشپ جو ہے وہ ویسے تسلیم کر لیتے ہیں، ویسے تسلیم کر لیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا ایک انٹرنیشنل قانون ہے، برن کنونشن فار دا پروٹیکشن آف لٹریری اینڈ آرٹسٹک ورک، جو 1886 کا ایگریمنٹ ہے دنیا کا. اور وہ پاکستان جب WTO کا ممبر بنے، پاکستان تو خیر ممبر تھا 1948 سے، لیکن WTO میں وہ برن کنونشن بھی شامل ہو گئی، تو اس میں یہ چیز مینشن ہے کہ آٹومیٹک پروٹیکشن دیں گے. دنیا کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں وہ کاپی رائٹ کو آٹومیٹک پروٹیکشن دیں گے. تو پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، پاکستان میں بھی یہی پروسیجر ہے. تو کاپی رائٹ کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ جیسے ہی آپ نے کوئی اسپیچ کی، آپ نے کوئی پوئم جو ہے پبلک میں سنائی، آپ کی بک جو ہے آپ نے لکھ لی اور لوگوں نے وہ دیکھ لی، تو وہ آٹومیٹکلی وہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں پہ اکثر وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ حقوق کاپی رائٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ محفوظ ہیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، یوٹیوب پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کسی اور کے جو سانگز وغیرہ ہے وہ اپلوڈ کر لیتے ہیں. تو یوٹیوب بھی تب تک نہیں ہٹاتا جب آپ اس کو کوئی پروف یا ایویڈنس نہ دیں. تو یہ ہمارے بہت سارے سنگرز کو یہ مسائل آئے ہیں، اور پھر جب انہوں نے یہاں سے کاپی رائٹ رجسٹریشن کی ہے، سرٹیفکیٹ لیا ہے، وہ یوٹیوب کو دیا ہے، تو یوٹیوب نے اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ وہ کسی اور کے یوٹیوب چینل سے وہ مواد جو ہے نا وہ ہٹایا ہے. اچھا، یہ چونکہ سوشل میڈیا کا ذکر آ گیا، یوٹیوب کا یا فیس بک کا، انسٹاگرام کا، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنی کوئی چیزیں اپلوڈ کی، اور میری چیزیں جو ہیں وہ اب چونکہ اس طرح کے سافٹ ویئرز موجود ہیں کہ وہ ویڈیوز ہیں یا تصاویر ہیں، تو آپ اپنے پاس کاپی کر لیتے ہیں، پھر اپنے آپ کا جو ایک اکاؤنٹ ہے اس سے آپ اس کو پبلش کرتے ہیں. بین الاقوامی طور پر اس پر اب کافی سختی دیکھنے میں آئی ہے. تو میرے ساتھ مجھے یہ بتائے گا، پاکستان میں تو ابھی ہمیں ان چیزوں کا شعور نہیں ہے، لیکن ہمارے لوگ جو خاص طور پر انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں وہ پھر پھنس جاتے ہیں بین الاقوامی قوانین میں جا کر. قانون کاپی رائٹ کا تمام ایریاز کو کور کرتا ہے. وہ انٹرنیٹ پہ یوز ہوا ہے، یا وہ سوشل میڈیا پہ یوز ہوا، یا کنٹینٹ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، یا وہ پبلش ہو رہا ہے. کوئی وائلیشن جو کسی بھی موڈیم پہ آئے گی، کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے چلے گی، اگر وہ وائلیشن ہے تو وہ کرائم ہے. یہ بات سچ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو رائٹ ہولڈرز ہیں، یہ ان کو نہیں پتا کہ اپنے اس رائٹ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اور کیسے کلیم کیا جائے. جو اچھے چینلز ہیں جو وائلیشن کو اوائڈ کرتے ہیں، بٹ ہم نے جو ابھی اپنے یہ جو لاز، میں نے پہلے بھی بات کی، ہم اپنے لاز کو امینڈ کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں. چینج کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے لاز پرانے ہیں. پرانے لاز میں جو یہ ڈیجیٹل انوائرمنٹ جو ہے، ٹیکنالوجیکل آج کل جو انوائرمنٹ ہے، یہ ایڈریس نہیں ہوئے تھے. جن نئے لاز پہ ہم نے 2-3 سال سے کام کیا، ان لاز میں ہم ہر وہ اس رائٹ کی پروٹیکشن کا لا ایڈ کر رہے ہیں جو آج کل کے جو نیو ایرا ہے، جس میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل انوائرمنٹ، یوٹیوب، کنٹینٹ ڈاؤن لوڈ جیسے بات، ان تمام پہ جو جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو ہم تحفظ اور پروٹیکشن اس کے قانون کے حساب سے رکھ رہے ہیں، اور اس کی وائلیشن کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو ہماری ورلڈ باڈی ہے UN کی، WIPO، WIPO، ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن، اس کے کچھ لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز. ایک WCT ہے اور WPPT ہے، قانون ہے انٹرنیشنل، وہ ہیں ہی انٹرنیٹ ٹریٹی سے. تو ہم ان قانون، ان لاز جو انٹرنیشنل لاز ہیں، ٹریٹیز ہیں، ان کو بھی ہم پروسیس میں ہے کہ ان کو ہم ایکسیڈ کریں یا ریٹیفائی کریں. جب وہ ہو جائیں گے تو ہمارے اور ان لاز کی وجہ سے تحفظ مل جائے گا. بہت شکریہ. گفتگو اتنی دلچسپ اور اتنی معلوماتی ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ شاید اس کے اوپر ہمیں ایک سے زیادہ پروگرام کرنے چاہیے، لیکن کیا کیجئے کہ ریڈیو جو ہے وہ لمحوں کا میڈیم ہے، اور دلچسپ گفتگو ہو رہی ہو تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. میں اپنے مہمانوں کے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے آگاہ کیا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کیا ہیں، ہم کس طرح سے ان کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم دوسروں کے حقوق کو مارنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یعنی قانون کی خلاف ورزی سے بچا سکتے ہیں. میرے ساتھ آج کے گفتگو میں موجود رہے انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب میثاق عارف صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تھے اسی آرگنائزیشن سے ڈائریکٹر سیف اللہ خان صاحب، جبکہ عائشہ احمد نے ہمیں جوائن کیا، ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کی. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ.
اور اپنے سامعین سے میں چاہوں گی اجازت. میرا نام تھا بشرا اقبال حسین. بشرط زندگی انشاءاللہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. عالمی یوم ملکیت دانش کے موقع پر مذاکرہ آپ نے سنا. پروڈیوسر زنیرہ سلمان. پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد.